باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک تاریخی شبہ کا اور جو تاریخ کے اندر اسرائیلیات بھرتی کی گئی ہیں ان کے ازالے کے لیے یہ چند منٹ آپ کی سمع خراشی مقصود ہے اور آپ کو زحمت دینا مقصود ہے۔ ایک طویل عرصہ تک بعد از رحلت پیغمبر گرامی قدر ایک صدی تک تقریباً جو پابندی رہی ہے حدیث پہ، اور اس کے نتیجے میں جو نو مسلم تھے عیسائی اور یہودی، انہیں جو کھلی چھٹی دی گئی تھی افسانے اور کہانیاں مسلمانوں کو سنانی اور اجتماع کے اندر افسانوی باتیں بیان کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں اسلام عزیز کی تاریخ کے اندر اور حتیٰ کہ حدیث کے اندر بھی اس طرح کی در آئیں جنہیں اسرائیلیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کا واقعیت اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کے وجہ سے بعد میں آنے والی نسلیں جنہیں ان واقعات کا کما حق علم نہیں تھا، ان کے ایمان، عقیدے اور شخصیات کے حوالے سے ان کی عقیدت اس میں بہت زیادہ بڑی خرابی وارد ہوئی۔ اسی طرح کا ایک گھڑا ہوا واقعہ جسے مدینہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں ایک محفل ہوئی جس میں صحابہ کرام نے شراب نوشی کی، اور اس شراب نوشی کے نتیجے میں نماز جماعت کے اندر بھی خلل پڑا۔ یہ ایسا بیہودہ اور گھڑا ہوا واقعہ ہے کہ جس کی کوئی تاریخی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک چیز تو یہ بالکل واضح ہے کہ سیرت حلبیہ میں بھی اور سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ واضح چیزیں ہیں کہ مکہ کی بعض بزرگ شخصیات ایسی تھیں کہ جو اسلام عزیز سے قبل یعنی دور جاہلیت میں ہی جنہوں نے شراب جیسی بدعت کو، شراب جیسی ایک فحش چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، جن میں بڑے نام حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، جعفر ابن ابی طالب اور اسی طرح قیس بن عامر، یہ نام گنوائے جا سکتے ہیں جو زمانہ اسلام سے قبل بھی شراب نوشی کی طرف نہیں جاتے تھے اور اپنے اوپر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ پھر وہ واقعہ کہ جب ایک عرشی نام کا شاعر اپنے وطن سے چلتا ہے اور قبول اسلام کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ مشرکین مکہ اسے مکہ کے اطراف میں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو زنا اور شراب کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ واقعہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ یہ مدینہ کا واقعہ نہیں ہے، اسلام کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے، اور اسلام کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ یہ زنا اور شراب کا مخالف دین ہے۔ اور جب اس شاعر کو یہ بتایا جاتا ہے تو اس کے جملے ہمیں سیرت ابن ہشام میں یہ ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زنا سے تو مجھے کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن شراب نوشی میں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہے کہ میں اگلے سال آؤں گا اور دیکھوں گا، اور اگلا سال اس کو نصیب نہیں ہوا اور اسی سال وہ فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ شراب نوشی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی حرام ہو چکی تھی، اور پھر اس کے علاوہ فقط سورہ مائدہ یا سورہ نساء میں تو حرمت شراب کا حکم نہیں آیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں، اور یہ وہ آیات ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، ان میں بھی شراب کی حرمت کا حکم ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ان آیات میں شراب نوشی کی ممانعت کا حکم آ چکا تھا، اور یہ اس سے بالکل واضح اور یہ شواہد ہیں کہ مکہ کے اندر شراب مسلمانوں پر حرام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعہ گھڑنا کہ مدینہ میں ایک محفل کے اندر صحابہ کرام نے اور اہل بیت کے کچھ لوگوں نے شراب نوشی کی، اور اس شراب نوشی کی وجہ سے فلاں ہستی نے نماز غلط پڑھائی۔ یہ ایسی تہمتیں ہیں جو اسلام عزیز کے اندر اسرائیلیات کے نام پر لائی گئی تاکہ کچھ شخصیات کے قد کو نیچا کر کے دکھایا جائے، اور اس کے مقابلے میں کچھ شخصیات جن کا قد خدا متعال نے نہیں بڑھایا تھا، تاکہ ان کے ان عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ ان شخصیات کی طرف بھی تو بہرحال ایسی چیزوں کی نسبت ہے۔ خدا متعال ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی اسرائیلیات سے محفوظ فرمائے۔